السلام علیکم دوستو، ذرا امیجن کریں کہ اگر کوئی آپ کا چاہنے والا آپ کے سامنے کھڑا ہو جس سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن آپ اس کو گلے نہ لگا سکیں کیونکہ بیچ میں ایک شیشے کی موٹی دیوار ہو۔ آپ گلے لگانا تو دور کی بات، اس سے ہاتھ بھی نہیں ملا سکیں گے۔ لیکن ایسا کیوں کہ جس کی وجہ سے آپ کے بیچ میں ایک موٹی شیشے کی دیوار ہے، نہ آپ گلے لگا سکتے ہیں اس کو، نہ ہی ہاتھ ملا سکتے ہیں۔ دوستو، ستمبر 2008 میں افغانستان کے علاقے غزنی کے پولیس اسٹیشن میں ایک امریکی فوجی پر حملہ اور قتل کرنے کی کوشش کے الزام میں فرد جرم عائد کیا، مگر انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ مگر پھر بھی ان کو 3 فروری 2010 میں مجرم قرار دیا گیا اور ان کو ایک لمبی 86 سال کی سزا سنائی گئی۔ اب پاکستان میں اس کی گرفتاری اور سزا کو عوام نے مسلمانوں اور اسلام پر حملے کے طور پر دیکھا۔ اسلام پسند لوگوں کے ساتھ ان کی دوستی کی وجہ سے میڈیا کے کچھ اداروں نے ان کو لیڈی القاعدہ قرار دیا۔ اب یہ کیا حقیقت ہے، آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس ویڈیو میں۔ دوستو، ڈاکٹر عافیہ صدیقی پاکستان کے شہر کراچی میں نیورو سرجن محمد صالح کے گھر پیدا ہوئیں، جو کہ ایک دینی استاد کے ساتھ ساتھ ایک سماجی کارکن اور ایک سوشل ورکر بھی تھے۔ وہ ایک اردو بولنے والے مذہبی فرقے دیوبند سے تعلق رکھتے تھے۔ دوستو، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ ساتھ ایک بہن اور ایک بھائی اور ہیں۔ دوستو، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بھائی نے ہاسٹن ٹیکساس کے اندر آرکیٹیکٹ کی تعلیم حاصل کی اور ڈاکٹر عافیہ کی بڑی بہن فوزیہ صدیقی وہ پاکستان میں نیورو سرجن ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ کی شادی کے بعد جو ان کے گھریلو معاملات تھے وہ بالکل ٹھیک نہیں تھے، کیونکہ ڈاکٹر عافیہ کے شوہر امجد محمد خان نے یہ الزام لگایا تھا کہ ڈاکٹر عافیہ کو جہاد سے بہت زیادہ محبت ہے۔ امجد محمد خان کا کہنا ہے کہ 9/11 کے بعد ڈاکٹر عافیہ نے کہا کہ امریکہ کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ اگر یہاں رہے تو ہماری جان کو خطرہ ہے۔ اگست 2002 میں امجد محمد خان نے یہ کہا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی شادی کے 7 سال بعد بھی خوش نہیں ہیں اور مجھے شبہ ہے کہ وہ شدت پسند سرگرمیوں میں ملوث ہیں، اور امجد محمد خان نے ڈاکٹر عافیہ کو اس وجہ سے طلاق دی، اور یہی سن کر ڈاکٹر عافیہ کے والد دل کا اٹیک پڑنے سے انتقال کر گئے۔ فروری 2003 میں ڈاکٹر عافیہ نے عمار البلوچی سے دوسری شادی کی۔ ڈاکٹر عافیہ نے FBR کو بتایا کہ عمار البلوچی نے بھی ان کو طلاق دے دی ہے، جبکہ ڈاکٹر عافیہ کے گھر والوں کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ نے عمار البلوچی سے دوسری شادی نہیں کی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے 25 دسمبر 2002 کو اپنے سابق شوہر امجد محمد خان کو یہ بتایا کہ وہ امریکہ نوکری کی تلاش میں ہیں، اور 2 جنوری 2003 کو وہ واپس بھی آ گئیں۔ اب FBI نے الزام لگایا ماجد خان القاعدہ کا آدمی ہے، اور عافیہ نے FBI کو یہ بتایا کہ ماجد خان ان کا فیملی فرینڈ ہے۔ دوستو، آرٹیکل میں لکھا ہے اور ان پہ الزام لگایا گیا، امریکی حکومت کے مطابق ماجد خان خالد شیخ محمد کی قیادت میں القاعدہ کے سیل کے لیے ایک کام کرنے والا تھا۔ ہیترو ایئرپورٹ پر امریکہ، برطانیہ اور پاکستان کے لیے پلاسٹک کے دھماکہ خیز مواد اور دیگر کیمیکل ٹیکسٹائل کی برآمدات کی آڑ میں اسمگل کرنا تھا۔ دوستو، فیمیل کے ذریعے پلین C4 پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا کہ دھماکہ خیز مواد جو ہے پیٹرول اسٹیشنوں، زمین کے نیچے ایندھن ذخیرہ کرنے والے ٹینکوں کو اور زہر کو پمپوں کے ذریعے جو پانی کی صفائی کی سہولیات دیتے ہیں ان کا استعمال کیا جائے گا۔ امریکی حکومت کے مطابق عافیہ صدیقی کا کام تھا کہ مکانات کو کرائے پہ لینا اور آپریشن کے لیے مدد فراہم کرنا تھا۔ ماجد خان نے گواہی دی کہ عافیہ کو پیسے، پکچرز اور رہائش اور ٹریول فارم کے لیے ایک مکمل درخواست فراہم کی ہے جو کہ پاسپورٹ کی طرح کام کرتی ہے۔ دوستو، 1 مارچ 2003 میں ماجد خان کو پاکستان سے گرفتار کر کے گوانتا نامو بھیجنے کے بعد اس سازش کا پتہ چلا۔ عافیہ کی بہن فوزیہ صدیقی نے کہا کہ پوسٹ آفس باکس امریکہ کی یونیورسٹی میں ملازمتوں کے لیے استعمال کرنا تھا، جبکہ عافیہ کے خلاف پوسٹ باکس کھولنے یا درخواست دینے کے الزامات نہیں ہیں۔ دوستو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ FBI ان سے پوچھ گچھ کر رہی ہے، ڈاکٹر عافیہ، ان کے بچوں کی رہائش اور مارچ 2003 سے 2009 کی جو سرگرمیاں ہیں وہ ایک تنازع میں ہیں۔ دوستو، 25 مارچ FBI نے ڈاکٹر عافیہ اور ان کے سابق شوہر امجد محمد خان کے لیے عالمی سطح پر ایک الرٹ جاری کیا۔ 29 مارچ میں پاکستان اور امریکہ میں ڈاکٹر عافیہ کی گرفتاری کی خبروں کا سلسلہ سامنے آیا، جبکہ پاکستان کی بے بنیاد خبروں میں یہ کہا گیا کہ ڈاکٹر عافیہ کو FBI نے پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا ہے، جبکہ 1 اپریل کو پاکستانی وزارت داخلہ نے تصدیق کی کہ ایک خاتون کو دہشت گردی کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے، اور عافیہ کی بہن فوزیہ صدیقی سے وزیر داخلہ فیصل صالح حیات نے کہا کہ ان کی بہن کو رہا کر دیا گیا ہے اور وہ جلد ہی اپنے گھر واپس آ جائیں گی، جبکہ 4/2003 کو FBI نے پاکستانی حکومت سے کہا کہ ڈاکٹر عافیہ ابھی تک غائب ہیں۔ اب عافیہ کے سابق شوہر امجد محمد خان نے یہ الزام لگایا تھا کہ عافیہ القاعدہ کے لیے کام کر رہی ہے، اور اس نے اپریل 2003 میں عافیہ کو اپنے بیٹوں کے ساتھ اسلام آباد ایئرپورٹ پر دیکھا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ 2 سال بعد اس نے کراچی میں ٹریفک جام میں اس کو دیکھا ہے، جبکہ امجد محمد خان نے اپنے بیٹوں کو حاصل کرنے کے لیے یک طرفہ بڑی حد تک جھوٹ بولے تھے۔ دوستو، ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے کہا کہ عافیہ کو 5 سال تک
زیادتی کے ساتھ ساتھ تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایک جرنلسٹ نے کہا کہ ڈاکٹر عافیہ نے بگرام میں قیدی نمبر 650 کے طور پہ گزارے ہیں۔ عافیہ کے چچا ایچ فاروقی نے کہا کہ عافیہ جنوری 2008 میں ان سے ملی اور بتایا کہ وہ کئی سالوں سے بگرام ایئر فیلڈ میں قید اور تشدد کا شکار ہے، اور یہ بتایا کہ انہیں انتہا پسند گروپوں کے ایجنٹ کے طور پہ کام کرنے کے لیے رہا کیا گیا ہے۔ دوستو، عافیہ صدیقی نے خود بتایا کہ امریکہ اور پاکستانی انٹیلیجنس نے ان کو اغوا کیا تھا۔ ایک پاکستانی رپورٹ کے مطابق عافیہ کی والدہ نے کہا کہ ایک نامعلوم شخص نے خبردار کیا کہ وہ اپنی بیٹی کی رہائی چاہتی ہیں تو خاموش رہیں۔ دوستو، افغانستان کے شہر غزنی میں عافیہ کی گرفتاری کے بعد ہونے والے واقعات کے بارے میں مختلف قسم کے بیانات ہیں۔ امریکی حکومت نے کہا کہ FBI کے 2 ایجنٹ، امریکی فوج کا ایک افسر، ایک کیپٹن اور ایک ترجمان 18 جولائی کو افغانستان کے شہر غزنی پہنچے تاکہ عافیہ صدیقی کا انٹرویو کریں، جہاں عافیہ کو رکھا گیا تھا، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ عافیہ ایک پردے کے پیچھے کھڑی ہے۔ امریکی افسر نے کہا کہ عافیہ نے انگریزی میں اونچی آواز سے دھمکی دی اور چیخ کر کہا کہ تم بھاڑ میں جاؤ، اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور ساتھ فائر کر دیا۔ ایک افسر تو مارا گیا، بدلے میں 2 افسروں نے فائر کر کے عافیہ کو زخمی کر دیا، جبکہ محکمہ انصاف کے ایک بیان میں کہا گیا کہ ڈاکٹر عافیہ نے مذمت کے دوران افسران کو لاتیں ماری اور وہ چیخ رہی تھی کہ وہ امریکیوں کو مارنا چاہتی ہے، اور اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی، اور جب عافیہ کو ہوش آیا تو ڈاکٹر عافیہ نے ان تمام باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ افغان پولیس نے کچھ اور بیان دیا کہ امریکی فوجیوں نے عافیہ کو اپنے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا تھا، تو افغان پولیس نے امریکی افسروں کے ہتھیاروں کو اپنے قبضے میں کر لیا اور عافیہ پر یہ سوچ کر گولی چلائی کہ عافیہ جو ہیں وہ خود کچھ بمبار ہیں۔ عافیہ کو تشویشناک حالت میں افغانستان میں امریکی فوجی اڈے بگرام ایئر فیلڈ لے جایا گیا۔ دوستو، عافیہ نے صحتیاب ہونے کے 2 ہفتوں کے بعد FBI کی رپورٹوں کے مطابق کسی کو بھی گولی مارنے سے انکار کر دیا، اور ساتھ میں کہا کہ میرے بچوں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں عافیہ کی بہن فوزیہ صدیقی نے امریکہ پہ الزام لگایا عافیہ کو زیادتی اور تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں قومی اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی جس میں عافیہ کو وطن واپس لانے کا مطالبہ کیا گیا۔ دوستو، امریکہ میں 11 جنوری 2010 کو عافیہ نے جج سے یہ کہا کہ وہ اپنے وکلا کے ساتھ تعاون نہیں کریں گی کیونکہ اسے جج پہ بھروسہ نہیں ہے، اور میں مقدمے کا بائیکاٹ کر رہی ہوں کیونکہ بہت زیادہ ناانصافی ہو رہی ہے میرے۔ 4 اگست 2008 میں عافیہ کو FBI کے ایروپلین کے ذریعے افغانستان حکومت کی طرف سے کیس کی سماعت کے لیے امریکہ کے حوالے کیا گیا۔ اب عافیہ نے اپنے وکیلوں سے اس بات پر کیس لڑنے سے منع کر دیا کہ وہ یہودی تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے خلاف یہ مقدمہ ایک یہودی سازش ہے۔ فیڈرل میڈیکل سینٹر میں رہتے ہوئے عافیہ نے صدر اوباما کو دینے کے لیے وارڈن کو خط لکھا کہ آپ یہودیوں کی تاریخ کا مطالعہ کریں، انہوں نے ہمیشہ اس شخص کی پیٹھ پر چھرا گھونپا ہے جس نے ان پر رحم کیا، یہی وجہ تھی کہ ان کے ساتھ بار بار ہولوکاسٹ ہوتے رہتے ہیں۔ 18 مہینے نظر بند رہنے کے بعد عافیہ کا جو کیس تھا وہ نیو یارک شہر میں 19 جنوری 2010 میں شروع ہوا اور مقدمے کی سماعت 14 دن تک جاری رہی۔ 3 فروری 2010 میں عافیہ کو اسلحہ رکھنے اور امریکی افسران کے ساتھ ملازمین کے اوپر حملہ کرنے کے 3 الزامات پر مجرم قرار دیا گیا۔ 23 سپتمبر 2010 کو جج برمن نے 86 سال قید کی سزا سنائی۔ دوستو، فیصلہ سننے کے بعد ڈاکٹر عافیہ نے لوگوں سے یہ کہا کہ یہ فیصلہ یہودیوں کی طرف سے آیا ہے، امریکہ کی طرف سے نہیں۔ سزا سناتے وقت ڈاکٹر عافیہ نے اپیل دائر کرنے کی کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی اور کہا کہ میں خدا سے اپیل کرتی ہوں اور وہی میری سنتا ہے۔ عافیہ کو میٹروپولیٹن کے مرکز بروکلین میں رکھا گیا تھا، جو خواتین کی جیل ہے، جو عافیہ کے بھائی علی صدیقی کے قریب ہے۔ مئی 2023 میں عافیہ کی بہن فوزیہ نے انسانی حقوق کے وکیل کلائیو اسٹافورڈ اسمتھ اور جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ دوستو، عافیہ کی رہائی کی جو ڈیٹ ہے وہ 3 جون 2082 میں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے، اور ہماری پاکستانی حکومت کے جو سیاستدان ہیں یا جو یہ کام کر سکتے ہیں، ان کے ذریعے یہ قوم کی بیٹی اپنے ملک جلد سے جلد واپس آئے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔